الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وننا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ براءت کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سن کے سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ اقساط کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے دو رویوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا رویہ جو اخلاص کی عظمت پر وجود میں آیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس رویے کی حرمت کو بیان فرمایا، اور دوسرا رویہ جو اخلاص کی عظمت سے عاری رویہ تھا، یعنی زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ تھا، تو ایسے لوگوں کے رویے کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرما کے اس کی نشاندہی فرمائی کہ اس طرح کا شخص کائنات میں کبھی بھی قابل اعتماد اور قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اب چونکہ اسی تسلسل کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، میں کئی مرتبہ ویسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیمات محض شخصی نہیں یا علاقائی نہیں، بلکہ یہ تعلیمات آفاقی تعلیمات ہیں اور کائناتی تعلیمات ہیں۔ تو قرآن کریم نے جہاں کہیں بھی کسی شخصیت کو بیان فرمایا ہے پیچھے اور اس کی پذیرائی فرمائی ہے، تو اس کے پیچھے اس کے رویوں کی حرمت موجود ہوتی ہے، اور اس کے اچھے کردار اور پاکیزہ سیرت کا کوئی نہ کوئی تسلسل موجود ہوتا ہے، چونکہ اسی چیز کو بطور نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے بنا بنی۔ ایسے ہی اس کے جو مد مقابل رویہ ہے وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یار جب میں نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو ابتلا اور آزمائش کے ساتھ پرکھا، تو ہم جانچنا چاہتے ہیں کہ وفادار کون ہیں اور غدار کون ہیں۔ تو پھر بعض مواقع ایسے بیان فرمائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت انسان کو پرکھا، جو وفادار تھے وہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہے، اور جو غدار تھے ان کے سامنے صرف ان کا ذاتی مقصد، نظریہ ضرورت یا مالی منفعت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو لہذا جب ان دونوں کرداروں کو نتائج کی صورت میں دیکھا گیا تو جو کردار کائنات کو روشنی دیتے تھے خلقی اعتبار سے،
حضرت انسان کے لیے ایک نمونہ عمل تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی رحمت سے ان کرداروں کی حرمت اور نتائج پر اجر، ثواب اور اپنی رضا کے نور کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور جو کردار اس سے ہٹ کر تھے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جیسے چاہے کسی کو پرکھے، اس کا امتحان لے، جانچے۔ یہاں ان آیات کے اندر بھی بڑا ایک خوبصورت منظرنامہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم۔ اب ان کرداروں کا ایک پس منظر بھی ہے۔ یہ غالباً غزوہ تبوک کے معاملات ہیں۔ شہنشاہ روم نے دیکھا اور اس کو عرب کے عیسائیوں نے اکسایا، عرب کے عیسائیوں نے اکسایا کہ تھوڑی سی جمعیت ہے مسلمانوں کی، اور اگر ان کی روک تھام نہ کی گئی تو اسلام کا جو مذہب ہے روح کائنات پر پھیل جائے گا اور عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے انہوں نے بریف کیا اور وہ لشکر لاؤ، لشکر لے کے جناب والا آمادہ ہو گیا لڑنے کے لیے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب، حق والوں کی آزمائش کا وقت آ گیا ہے، آپ ان کو آمادہ جہاد کریں اور ان کو ترغیب دیں۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اہل حق کو اللہ کے ارشادات بیان فرمائے، اور اہل حق ایسے حالات میں بھی، اسے اسرت کے حالات، تنگی کے حالات کہتے ہیں، تو اہل حق نے حالات کو نہیں دیکھا کہ حالات سازگار بھی ہیں کہ نہیں، ماحول کیسا ہے، اور لاکھوں کی فوج کا مد مقابل ہمارا آنا اور ہمارا ان کے مد مقابل آنا نتائج کے اعتبار سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو جن کے اندر نور ایمان کا تقدس بھرا ہوا تھا، انہوں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ نتائج کیا ہوں گے، عواقب کیا ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا، بال بچوں کا کیا بنے گا۔ انہوں نے جست لگائی ایمان کے نور کی لذت سے اور کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، جہاں دل چاہیں یہ جانیں بھی آپ کی ہیں اور یہ اموال بھی آپ کے ہیں، اولادیں بھی آپ کی ہیں، ہمارا ان پر اب کوئی تصرف نہیں، کوئی حق نہیں، اللہ اس کے رسول کا حق ہے، جدھر چاہیں انہیں صرف کر دیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شدت گرمی کو دیکھا اور تنگی کے دیکھا، یعنی ایسے حالات تھے کہ ایک ایک کھجور پر 2 آدمیوں کا گزارا ایک دن میں ہوا کرتا تھا، اتنی تنگی۔ تو کچھ لوگوں کے اندر یہ بات آئی کہ یار نہ جانے حالات کیا ہوں، مد مقابل بڑی عالمی طاقت ہے اور بڑی قوت ہے، تو نہ جانے نتائج کیا ہوں۔ تو اس میں قدر سستی آئی ان لوگوں کے رویے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے بیان فرمایا کہ جب ایمان آ جائے تو پھر یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایمان کے تقاضے کی حرمت میں تم کھڑے ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اللہ کے راہ میں، اللہ کی راہ میں نکلو، دوڑو، خواہ تمہاری طبیعت آمادہ نہ بھی ہوں، چونکہ تم صاحبان وفا ہو، اور وفا کی حرمت یہ نہیں ہے کہ وہ حالات کی ضرب تقسیم کرتے رہے، جت ول ویکھے راز مہیدے لگ گئے اسے بننے ہو۔ وفا کی عظمت یہ ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق سوئی حقیقی باہو جیڑا قتل مشوق دے مننے ہو، جت ول ویکھے راز مہیدے لگے اسے بننے ہو، مکھ نہ موڑے تے رخ نہ پھیرے بمیں 100 تلواراں کھنے ہو، سچا عشق حسین علی دا سردے کے بھی راز نہ بننے ہو۔ کربلا کے مسافر نے بھی عواقب پر نظر نہیں ڈالی، کربلا کے مسافر نے بھی حالات کی سنگینی کو نہیں دیکھا، امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات نے ان چیزوں کو ملحوظ ہی نہیں رکھا۔ ان کے سامنے کیا تھی؟ ایک عظیم منزل تھی،
ایک عظیمت کا ایک راستہ تھا، کیونکہ امام صاحب عظیمت ہوتا ہے، یہ امام کی فطری عظمت تھی، نیچر تھی، اس لیے وہ کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ بعد میں ہوا وہ تو الگ بات ہے، لیکن امام نے عظیمت کو وہ رخ یقین عطا فرمایا کہ عظیمت بھی عش عش کر اٹھی کہ کیا مقام ہے ذات والا صفات کا، کہ بچے کٹ رہے ہیں اور لبوں پر تبسم ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ تو جت ول ویکھے راز مہیدے لگے اسے بننے ہوں، یہ اصل ایمان ہے۔ سچا عشق حسین علی دا سردے کے بھی راز نہ بننے ہو۔ اللہ سے جو سچا پیار کا، عشق کا، تعلق کا ایک وعدہ تھا، اس میں یہ دونوں امام اپنے اس مرتبے پر پہنچے جس سے آگے کسی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات، یہ ہمارے صوفیہ میں سے ایک عظیم صوفی ہیں، بڑے معروف صوفی سلطان العارفین حضرت خواجہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس منظرنامے کو بیان فرمایا ہے۔ اور آپ نے تو بڑے سارے حقائق کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق آسانوں لسیاں جاتا تے آ بیٹھا مار پتھلا ہو، جان جگر وچ سن چل آئے اس تے کی تس کم اولا ہو، جان اندر وڑ جاتی پائے اس تے ڈٹھس یار اکلا ہو، عاشق فجری گانے بنسن بنا عشقاں دے سر کھلا ہو۔ وہ تو عشق سے نیچے انسانیت کا تصور ہی نہیں یقین کرتے کہ یہاں انسان رہتا ہے، ان کی منظر اتنی بلند ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مرتبہ عشق کا ایک حوالہ قائم فرمایا کہ اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں نکلو جب تمہیں کہا جاتا ہے، اس ثقلتم، اور تم اسے بوجھ محسوس کرتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم اس بات پر راضی ہو گئے ہو کہ دنیا کی زندگی ہی کافی ہے، دنیا کی زندگی ہی ساری حقیقت ہے، دنیا کی بود و باش اور رنگینیاں ہی سارا کچھ ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ تو تھوڑا سا برتنے کا ایک زمانہ ہے، تھوڑا سا ایک وقت ہے۔ اللہ کے بندو، اس تھوڑے سے وقت میں اس کی لذتوں سے نہ اپنے آپ کو منزل سے ہٹا لو، نہیں بلکہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ منزل عشق کا ایک تسلسل ہے، اور یہ راہ عشق میں ایک جہت محبت ہے، اور یہ نتیجہ دینے والی حقیقت ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بہت تھوڑا سا تو سامان ہے، کتنے دل رہ لے گا بندہ؟ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم اس محبت کے دعویٰ کرنے کے باوجود پھر بھاگتے ہو، پیچھے جاتے ہو، تو پھر عذاب علیم جو ہے، دردناک عذاب جو ہے، یہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وعدے خدا سے کرتے ہو، عشق مصطفیٰ سے کرتے ہو، اور مانتے اپنے دلوں کی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، جب آپ نے وعدہ کر لیا اللہ سے الہ ہونے کا، کہ وہ الہ ہے، اس پر یقین کر لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اب اس کے بعد تم اپنی ذاتی اعتبارات سے، ذاتی خیال کی دنیا میں اپنے دل میں کوئی ارمان بھی نہیں رکھ سکتے، صرف اللہ اس کے رسول کی محبت کے ارمان کی عظمت موجود ہو۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ محبت اور پیار اور عشق کے وعدے کے باوجود بھی اپنے دل کی مانتا ہے، تو فرمایا وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان اسی شخص کے نصیب کا ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، معطل کر دیتا ہے، کہ یہ جان اسی جان کی ہے جو جان آفریں ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو خیال اور وہم تراشا ہوا ہے کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا انسان اپنے جسمانی پس منظر میں اتر کر جائے، انا خلقنا النطفۃ من امشاج نبتلیہ، تیری ذاتی حیثیت تو ایک پانی کی گندی بوند تھی، نبتلیہ،
خدائے ذوالجلال کی توجہات رحمت نے تیرے اوپر ارتکاز کیا، تجھے سنبھالا، وہاں سے تمہیں اٹھان دی، اور تیرے وجود عنصری کے لیے اس نے اس بند ماں کے پیٹ کے اندر رزق مہیا فرمایا، اور پھر تمہیں اٹھان دی درجہ بدرجہ، تمہیں گرم لو سے بچایا، اور اس طرح کے حوادثات سے بچایا، پھر وجود بخشا، پھر تو پیدا ہوا۔ تو اپنی ماں سے پوچھ کہ پیدائش کے وقت تیری ذاتی صورتحال کیا تھی، تیرے ماں کے اوپر کیا کیفیات تھیں۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، وہ مسلسل طے در طے تکلیفوں کے اندر وہ مبتلا رہی، اور تو پیدا ہو گیا، اور پھر تیری اٹھان کے لیے، تیری عصمت کے لیے، تیری بقا کے لیے ماں کے رت جگہ تجھے یاد رہنے چاہیے، باپ کی شفقتیں اور تڑپتے احساس، گرم آنسو، دعائیں، یہ تجھے یاد رکھنے چاہیے۔ اب اس کے بعد تیری تعلیم و تربیت کے مراحل شروع ہوئے، تو دن رات ہم نے والدین کی ذمہ داری لگائی کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ تکلیف اٹھاتے رہے۔ تو تیرے لیے اتنا اہتمام قدرت ہے، اور تجھے حق کی بحالی کے لیے اگر کوئی کردار دینا پڑ جائے تو ترجیح دے رہا ہے ان چیزوں کو جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں اور فانی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غور و خوض کرے، کم از کم خدا اور رسول کی ذات کے سامنے جو ہے وہ خالص رہے۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے احساسوں کے وجود میں آنے سے پہلے بھی جانتا ہے۔ تو پھر جب یہ طے ہے اور حقیقت ہے تو پھر اس پر رائے زنی بنتی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مد مقابل کوئی شخص اپنی مرضی کا اظہار کرتا ہے تو وہ پیار کی عظمت میں، مرتبہ عشق میں اور وعدہ وفا میں جھوٹا ہے۔ قرآن کریم کی نص موجود ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اسے دور کی گمراہی میں پھینک دیا جاتا ہے جو من مانیاں کرتا ہے خدا اور رسول کے سامنے۔ پھر ارشاد فرمایا اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جدھر تم لپک رہے ہو یہ چند دن کی مہمان دنیا ہے، اصل حقیقت تو آخرت کی عظمت ہے، اس طرف آؤ، تم کیوں حق سے اور عزیمت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اس وقت تم لوٹ جاتے ہو، نفرت کرتے ہو، بھاگتے ہو، راہ حق سے دور جاتے ہو، تو پھر وہ تمہیں عذاب دے گا اور دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر اس کی غیرت جلال میں آ گئی تو وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، تمہیں مٹا ڈالے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اس کی طاقت کی یہ شان ہے کہ اس کی ایک رتی برابر بھی تم اس کا نقصان نہیں کر پاؤ گے۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی صاف شفاف باتیں ہیں، سادہ باتیں ہیں، اس میں کوئی مذہب شذب مسلک شسلک والا چکر نہیں ہے۔ خدا ذوالجلال کی ذات کے ساتھ تو کم از کم بندہ خالص ہو۔ جب میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب میرے دل کے اندر احساسوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے وجود میں آنے سے بھی پہلے جانتا ہے، تو پھر کم از کم مجھے ان دھڑکنوں کو سمجھانا چاہیے کہ تیرے پیچھے بھی ایک نظر لگی ہوئی ہے جو تیرا تعاقب کر رہی ہے۔ اگر آئے دھڑکن قلب تو غلط روش اختیار کرے گی تو پھر اس پر مواخذہ میرا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منمانیاں کرو گے تو اللہ دوسری قوم لے آئے گا، تمہیں تباہ کر دے گا اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، انتہائی قابل غور بات ہے، مگر اگر تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نہیں اٹھتے تو میرا محبوب اور میرے محبوب کا جو دین ہے یہ کسی کا ممنون احسان نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے۔ اگر وَلَا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، تم اسلام قبول کر کے میرے محبوب پر احسان جتلاتے ہو، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یمنون علیکا، میرے حبیب یہ کیسے بدبخت ہیں
کہ کلمہ آپ کا پڑھ کے آپ پر احسان جتلاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرما دیجئے تم مجھ پر احسان نہ جتلاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کسی کا ممنون احسان نہیں ہے، ساری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ممنون احسان ہے۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، اللہ چاہتا ہے جس پر احسان کر کے اسے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں آپ صحبت عطا فرما دیتا ہے، تو تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ احسان نہ جتلایا کرو۔ تم اس محسن حقیقی کا ایک سانس کا احسان نہیں دے سکتے۔ ایک سانس جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ سانس رک جائے اندر تو بھی چھٹی، اور اگر نکل جائے دوبارہ لوٹ کر نہ آئے تو بھی چھٹی۔ تمہاری ذاتی حیثیت تو یہ ہے، ایک چھوٹے سے ہوا کے جھونکے کو اگر اللہ کے امر سے الگ کر دی جائے تو تم مٹی کے ڈھیر ہو، اور پھر یہ اتراتے پھرتے ہو اور احسان جتلاتے پھرتے ہو۔ خبردار، جس نے دین کی مدد کرنی ہے اس نے اپنی بھلائی کے لیے کرنی ہے۔ دین ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب والا تمہارا ممنون احسان رہے۔ اللہ ہے، دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے، وہ کسی کے ممنون احسان اور محتاج نہیں ہیں۔ الا تنصروہ فقد نصرہ الذین، الا تنصروہ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرما دی ہے۔ اور یاد دہانی کرائی اس واقعہ کی صورت میں کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے مکہ سے نکالا، یعنی ہجرت کے حالات میں، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، شب ہجرت جس وقت یہ دو عظمتیں اللہ کے دین کی عظمت کی خاطر گھر سے نکلیں اور غار میں آ کر ٹھکانہ کیا، غار میں آ کر بسے، پناہ لی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اور غار کے اندر بھی ایسی صورتحال تھی کہ عرصہ دراز سے وہ غار سونی پڑی ہوئی تھی اور اس میں نہ جانے کیا کیا تھا، لیکن عشق کے نقطہ اول نے کہا یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، میں پہلے غار میں اترتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی اذیت دینے والی چیز ہوگی، کوئی سانپ بچھو ٹھواں ہوگا تو میرے حبیب آپ کو وہ ڈنگ نہ پہنچائے، میں اس کا ڈنگ برداشت کروں گا۔ یہ ہے منظر عشق، یہ ہے مرتبہ ایمان۔ باتیں کرنی آسان ہیں، باتیں سننی آسان ہیں، واز کرنا آسان ہے، سننا آسان ہے، اس راہ عشق سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، اب جب کفار مکہ تعاقب کر کے غار کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، سنی اللہ کا اہتمام قدرت، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اس غم سے کہ اب ہم دبوچ لیے گئے، غار کے دہانے پر یہ لوگ آ گئے، اور اگر ان کی نیچے نظر پڑ گئی تو مسائل بڑھ جائیں گے۔ اپنی جان کا خطرہ نہیں، جان عالم کی ذات کا خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کو یہ گزند پہنچائیں۔ تو اس غم اور کرب کی شدت سے آپ کے آنسو بہے، تو چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رخسار رحمت پر جب وہ آنسو آئے تو وہ احساس ہوا کہ صدیق اکبر کسی کلک میں ہیں، تڑپ کر رو رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ جب آنکھ کھلی تو پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس طرح کی صورتحال ہے، اور سانپ نے بھی میری ایڑی کو ڈس مار لیا ہے، یہ معاملات ہیں۔ یہ واقعہ چونکہ بڑا معروف تر ہے اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف قرآنی آیات کے اندر اس کی حرمت کو بیان کر کے سورہ براءت کے مقاصد کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے ایک گفتگو کر رہا ہوں۔ اس وقت اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا کہ لا تحزن، خوف زدہ کیوں ہوتے ہو، کیوں غم کرتے ہو؟ ان اللہ معنا،
کیا یقین نبوت کا کمال ہے کہ دشمن مسلح سر پر چڑھ کے کھڑا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی معاملات کچھ ہو سکتے تھے، لیکن یقین نبوت کی حرمت پر قربان جائیں۔ کہا خوف زدہ نہ ہو اے صدیق اکبر، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ اللہ اکبر، قرآن گویا ہوا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، اتنی بات کہنا تھی۔ اللہ نے نوری ملائک سے کہا کہ جاؤ غار کے دہانے پر چھا جاؤ۔ اب پچھلی بات کو اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم ربط دیں گے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں نے دین کی مدد کر کے بڑا کام کیا ہے تو وہ اس کو احسان سمجھے، فرمایا نہیں، ہم نہ اپنی ذات پر کسی کا احسان آنا دیتے ہیں نہ اپنے محبوب کی ذات پر۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ایسے حالات میں فرما سکتا ہے اور دین کے فروغ کے لیے میرے محبوب کو وہ ماحول مہیا کر سکتا ہے، تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین ہمارا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اپنے محبوب کی بارگاہ میں وہ لشکر بھیج دیے جسے کائنات کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کفر منہ کے بل گر گیا، جو کفر کا کلمہ تھا وہ منہ کے بل گر گیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلندیوں پر جا پہنچا، کیونکہ اللہ بلند و بالا ذات ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ منظرنامہ اگرچہ بڑا سادہ لفظوں میں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس منظرنامے میں ذرا وہ حساس نوعیت کے معاملات پر جب غور کرتے ہیں تو عقل کو پسینہ آ جاتا ہے کہ ایسے حالات میں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس حس سے محروم ہیں جو حس ایسے حالات کو قریب سے محسوس کرتی ہے۔ ہم صرف تفنن طبع کے لیے یا ذوق فکر کے لیے ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ خیالی واقعات ہوتے تو قرآن کی زینت نہ بنتے، اگر صرف یہ حبی اور عشقی معاملات ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ دائمی پذیرائی نہ دیتا۔ اور ان کی کوئی حقیقت ہے، اس کے پیچھے ایک یقین کی عظمت موجود ہے۔ خدا کے رسول کے یقین کی حرمت پر قربان جائیں اور یقینی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں۔ انہوں نے پھر دوسری بات نہیں کی کہ یا رسول اللہ وہ تو دہانے پر آ گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ اب جب دہانے پر آ گئے ہیں تو حضور کی طرف سے تسلی بھی آ گئی۔ پھر بنتے تھے ایسے حالات میں فرط جذبات کی صورت میں کہ یہ دیکھو یا رسول اللہ وہ تو بالکل قریب ہیں، لیکن اس عظمت یقین پر قربان جائیں۔ جب رسول دو عالم نے فرمایا لا تحزن، تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے وجود کے آنگ آنگ سے خوف اور خطرہ نکل گیا اور میں یقین کے نور سے معمور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جو کچھ فرمایا تھا عین ایسا ہی ہوا۔ تو یہ خدائے ذوالجلال کا ایک ارشاد ہے کہ بھئی کوئی بندہ اگر کوئی دینی خدمت سر انجام دے رہا ہے تو اس کا احسان خدا رسول پر نہ توپے، بلکہ اللہ کا احسان سمجھے کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ تاہم یہ واقعہ اپنی حرمت کے اندر بہت سارے عشقی حبی اور احوال رکھتا ہے، لیکن اس واقعہ کا جو تقدس ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب ایک وقت آیا جب اسلام کو قوت ملی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بلند بخت غلاموں میں کوئی ایسا غلام ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ اتنا تو میرے عمر کا اثاثہ ہے، حیات ہے نیکیوں میں۔ بی بی صاحبہ کو کچھ تعجب ہوتا ہے، حضور نے پھر برملا ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات پر تعجب کر رہی ہوں کہ یہاں آپ کے بابا کا نام آنا چاہیے تھا۔ یا رسول اللہ ذہن تو یہی تھا کہ آپ کے ساتھ وہ ہمہ وقت خلوت و جلوتوں میں ساتھ رہتے ہیں تو ان کی نیکیاں اور حسنات زیادہ ہونی چاہیے تھیں۔ آپ نے فرمایا تیرے باپ کی وہ غار والی ایک نیکی خدا کے سارے آسمان کی وسعتوں پر غالب ہے، ستاروں کی نگہتوں پر غالب ہے۔ یہ ارشاد موجود ہے۔
اس نیکی کا عنوان کیا تھا؟ حفاظت رسول۔ اب میں یہاں ناظرین کو ایک لمحہ کے لیے روکوں گا۔ غار ثور کے اندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب ہجرت قیام تھا وہ 3 دن تھا، اور غار ثور کے اندر پانی کا مشکیزہ سہولت کے طور پر میسر تھا، خورد و نوش کا سامان میسر تھا، بستر میسر تھا، خادم میسر تھا، اور عقب میں پہاڑی کے عقب کے اندر سواری موجود تھی، مخبرہ موجود تھی، یعنی ہر طرح کی آسائش موجود تھی، اور اللہ کا اہتمام قدرت بھی موجود تھا۔ یہ فرشتوں کی جماعت بھی دہانہ پر کھڑی تھی حضور کی حفاظت میں، سارے اہتمامات قدرت موجود تھے۔ پھر بھی چونکہ اس نیکی کا عنوان اتنا بلند تھا کہ حضور کی وفا کی عظمت میں وہ گزرے ہوئے 3 دن ساری کائنات کی ساری نیکیوں سے بڑھ گئے اپنی عظمت میں، آسمان کے ستاروں کے نور سے بڑھ گئے، آسمان کی وسعتوں سے بڑھ گئی وہ حقیقت، ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب روک اس لیے رہا ہوں کہ امت تھوڑا سا غور کرے کہ جس ذات والا صفات نے صرف 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ محبت کی عظمت میں یہ پہرا دیا ہے، فرط جذبات میں، اس کا یہ مقام ہے، اور جس ذات والا صفات نے 50 سال پہرا دیا ہے۔ اور اگر امت کو یہ 3 دن یاد ہیں غار ثور کے، تو شیب ابی طالب کی کلفتوں کے 3 سال کیوں نہیں یاد کرتی یہ امت؟ کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ یہ غداری نہیں ہے؟ یہ وفا کا قتل نہیں ہے؟ یہ حرمتوں کی پامالی نہیں ہے؟ یہ وقار کو مسلنا نہیں ہے؟ تھوڑا سا غور کر لے اہل علم۔ یہ جوڑ توڑ اب نہیں ہونی چاہیے، اب تو الحمدللہ حق واضح ہو چکا ہے۔ تو اب بھی اگر کہیں کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی صاحب علم یہ کہے کہ جناب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ سنایا ہے پڑھ کر، اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ بچایا ہے، اور اس کلمہ کی حرمت میں 4 نسلوں کا خون دیا ہے۔ اب بھی اس بابے کو پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ جب سرزمین عرب میں لا الہ الا اللہ کہنا جرم تھا، تو میزاب رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے کھڑے ہو کر حضرت ابو طالب علیہ السلام 17 سال کی عمر میں یہ گنگناتے رہے، ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید۔ تو کیا یہ یاد نہیں اس امت کو؟ ابھی تو نبی بھی نہیں بول رہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی صحابی نہیں بول رہا، تو وہاں ایک نوجوان، رعنا نوجوان، جس پر خدا کی رحمت رش کر رہی ہے، اور اعتماد کی عظمت میں خدا ان پر سلامتیوں کا نور نازل فرماتا رہتا ہے، اور انہوں نے ایسے ماحول میں لا الہ الا اللہ کہا جب سامنے نہ کوئی نبی تھا، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ کوئی کتاب تھی۔ یہ وہی تصدیق ہے جس کی قرآن پاک نے نشاندہی کی ہے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اے جد انبیاء حضرت ابراہیم، جب تو نے بت پرستوں کی غول میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ مستانہ مارا کہ میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں بت پرستی اور بت پرستوں سے، تو ہم نے آپ کے اس نعرہ مستانہ کو وہ مقام بخشا کہ ہم اس کا نور آپ کی اولاد میں نسل در نسل جاری رکھیں گے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ ہم نا انصافی کی صورت میں جو مرضی کرنا چاہیں تو کر جائیں، اب وہ صورت نہیں رہے گی۔ اب دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ ہو چکی ہے اور سیانی ہو چکی ہے، اب یہ مذہبی تصورات بالکل پس منظر میں چلے جائیں گے، اور ان کی کوئی حقیقت ہے، چونکہ جھوٹ تھے اس لیے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں ناظرین کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امت ان 3 دن کی حرمت کا اعتقاد کرتی ہے، جو غار ثور میں جہاں ہر سہولت میسر ہے، تو کیا شیب ابی طالب کے 3 سالوں کی کلفتوں کا اعتماد کیوں نہیں کرتی؟ یہ دین کی ذاتی تراش خراش اب نہیں چلے گی۔ دین ایک فطرت ہے، اور دین اپنے سے محبت کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، نہ اس دنیا کے اندر تنہا چھوڑتا ہے، نہ اس دنیا کے اندر تنہا چھوڑے گا۔ اس لیے انصاف کا دامن تھامنا چاہیے،
جس کی جو شان اور جس کی جو عظمت بنتی ہے اس عظمت کے حوالے سے اس کو اس حرمت میں یقین کرنا چاہیے۔ بنائے ہوئے مذہبی تصورات اور فرسودہ خیالات جو ہیں یہ بے حقیقت ہیں۔ 3 دن یا 3 راتوں کی پہرے کی جو شدت ہے، حساسیت ہے، وہ اس بلندی پر پہنچی کہ آسمان چھوٹا ہے، ستاروں کی نگہت کم ہے، اس نیکی کی حرمت زیادہ ہے، اس نیکی کا نور زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہے۔ بس ذرا اسی کو مقیس علیہ بنا کر آگے جاؤ نا، تھوڑا سا منظر نظر آئے گا۔ یہ جو آسمان کا ماحول ہے جس کی وسعت کا خدا اور رسول کو علم ہے، اب یہ تاب نہیں لا پایا، 3 دن اور 3 راتوں کی پہرے داریوں کی تاب نہیں لا سکا، اس کی وسعت سمٹ گئی، اور آسمان کے اوپر سینے میں جو چمکنے والے ستارے ان کی نگہت سمٹ گئی ہے، نیکی کا نور غالب آ گیا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، پر یاد رہے یہ تو ایک پیمانہ، ایک جغرافیہ بتا دیا گیا ہے کہ اس عنوان کی نیکی اگر اتنے دن ہو تو اس کا یہ مقام ہے، اور اگر اسی عنوان کی نیکی کا ٹائم پیریڈ 50 سال ہو تو پھر کتنے آسمانوں کی ضرورت ہوگی جو اس نیکی کا ترازو کر پائے، توازن کر پائے، جس سے اس نیکی کے حوالے سے یہ بیان کیا جا سکے کہ جناب اللہ اس کا حجم اتنا ہے، اتنے ضربے اتنا حجم ہے۔ اس لیے ناظرین کرام انصاف کے دامن کے ساتھ رہنا چاہیے اور بے انصافی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حفاظت کی عظمت میں پوری امت ممنون احسان ہے، رہنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے جس ذات والا صفات کی ممنون احسان امت کو رہنا چاہیے وہ سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ وہ سید بطحا ہیں، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ بلندیاں نیچے رہ جاتی ہیں، تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا مقام بلندیوں سے بھی کہیں بلند و بالا ہے۔ آپ ان کی حرمتوں کا یقین کریں اور ان کے کردار اور ان کی روشن حق سیرت کو سامنے رکھیں۔ آج بھی فقیر پوری زمانہ سے کہتا ہے کہ امت کیوں بھٹکی ہے؟ امت نے اپنی زاویہ نظر سے مذہب تراشے ہیں، مسلک تراشے ہیں اور بیٹھ کر ٹریڈ کمپنی چلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جہاں سے خدا نے آغاز کیا تھا اس حرمت کا وہیں سے آغاز کرو۔ خدائے ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب اس بھری ہوئی کائنات کے اندر سب سے پہلا اور سب سے بڑا اعتماد اگر خدا کی ذات کا کوئی ہے تو ذات ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی الوہی نظم کے مطابق کسی ملکوتی مخلوق کو یہ ذمہ داری دے دیتے نا۔ کہیں ملتا ہے اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار حفاظت کے کنٹیسٹ میں، میکائیل کا، اسرافیل کا، ملائک مقربین کا کہیں کوئی کردار ملتا ہے؟ اگر کسی کے پاس کسی تاریخی جہاز سے کوئی حوالہ مستند موجود ہے تو وہ سامنے پیش کریں۔ کسی کا کوئی کردار نہیں، نہ کسی صحابی کا کردار نظر آتا ہے۔ یہاں اگر خدا کی غیرت بن کر، مظہر غیرت خدا بن کر اگر کسی ذات نے کردار دیا ہے حفاظت نبوی کا تو وہ ذات ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ پوری امت کو ان کا ممنون احسان ہونا چاہیے۔ ہم ترازو چھوڑ دیں، حقائق کی طرف آئیں، اور خدا کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک سیدنا ابو طالب علیہ السلام براجمان رہے اس منصب پر تو کسی کافر نے رسول اللہ کی طرف آنکھ میلی نہیں کر کے دیکھا، ہاتھ بڑھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ آگے سے یہ طے تھا کہ واللہ لن یصلوا الیک بجميعهم حتى ابسط في التراب دفینا اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابل۔ سامنے بابا جی کی تلوار نظر آتی تھی، جرت جاویدانی نظر آتی تھی، خدا کا اعتماد نظر آتا تھا، اس لیے کائنات کے کسی شخص کو ہمت نہیں ہو پائی کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا مقابلہ کر پائے۔ تو اتنی بڑی حمیت امت بھول گئی ہے تو امت کیسے رہ سکتی ہے بطور امت؟ لوٹ آؤ اس آغوش کی طرف جس آغوش میں اسلام نے ابتدا سے حفاظت پائی ہے، حرمت پائی ہے۔ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ، یہی بقائے عظمت کی جو ہے ضمانت ہے، اسلام کے غلبے کی یہی ضمانت ہے، اور قرآن اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔